اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں معاشرے میں، تو بالعموم قانون کی طرح یہ بات کار فرما ہے کہ بہت سے فساد دنیا میں نیکی کے تکبر کے نتیجے پر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اگر نمازی ہے تو وہ غیر نمازی کو اتنی بری آنکھ سے دیکھتا ہے کہ گویا اس سے بڑا کوئی نقص ہی اس میں کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے وہ خود لین دین میں اتنا کمزور ہو کہ وہ لوگوں کے مال بھی کھا رہا ہو، حرام خوری کر رہا ہو، رشوتیں بھی لے رہا ہو، لیکن نماز چونکہ پڑھ رہا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ نماز کے معاملے سے بڑھ کر نیکی اور کوئی نہیں، اور جو غیر نمازی ہے وہ تو ہے ہی جہنم۔ چنانچہ بے نمازوں کے ساتھ وہ نہایت ہی درشتی سے پیش آتا ہے، ان کو بری نظر سے دیکھتا ہے، ان کو اپنے سے ادنا سمجھتا ہے، اور ایسے خاوند اپنی بیویوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں بظاہر نیکی کے معاملے میں، اور ایسے باپ اپنے بچوں سے سختیاں کر رہے ہوتے ہیں بظاہر نیکی کے نام پر، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان کے دوسرے مزاج ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ محض نیکی کا تکبر تھا، نیکی سے محبت نہیں تھی، کیونکہ اگر نیکی سے محبت ہوتی تو باقی باتوں میں بھی وہ نیک ہوتے۔ اپنا نقص جہاں ہے وہاں انسان نرمی دکھا لیتا ہے۔ ایک آدمی لین دین کے معاملے میں بالکل صاف ہے، وہ بڑے زور زور سے حملے کرتا ہے دوسرے انسان پر، لیکن دوسری بدیاں اس میں موجود ہیں، ان سے وہ چشم پوشی کر لیتا ہے۔ غرضی کہ ہر جگہ نیکی کا تکبر دنیا میں بہت سے فسادات پھیلانے کا موجب بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری نیکیاں اپنے حد کمال تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اگر نیکی کے معاملے میں نعوذ باللہ من ذالک تکبر جائز ہوتا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے بنی نوع انسان سے قطع تعلق ہو جانا چاہیے تھا، اور ہر ایک پر ہر بات میں سختی کرنی چاہیے تھی، اور کسی سے کسی ایک معاملے میں بھی آپ نے سختی نہیں فرمائی۔ کون سی نیکی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے پورے کمال اور عروج تک موجود نہیں تھی، لیکن ان نیکیوں کو نافذ کرنے میں آپ نے انتہائی انکساری سے کام لیا، نرمی سے کام لیا، محبت اور پیار سے کام لیا۔ اس لیے جب آپ تانے دیتے ہیں دوسرے کو بدیوں کے، تو بسا اوقات اگر آپ دل پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اپنے نفس کے تکبر کی بنا پر وہ تانا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے نیکیاں نافذ کرنے کے لیے انکساری ضروری ہے۔ جو نمازی ہے وہ محبت اور انکسار کے ساتھ نماز کو رائج کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کو اپنے سے ادنا اور ذلیل نہ سمجھے۔ جو راست گو ہے وہ سچائی کو انکساری کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش کرے۔ جو معاملات کا صاف ہے وہ معاملات کے معاملے میں انصاف اور تقوی کی تعلیم انکساری کے ساتھ دے، اور تان آمیزی کا طریق اختیار نہ کرے۔ گھروں میں بھی بہت سی لڑائیاں اسی بنا پر ہوتی ہیں۔ ایک خاوند میں ایک خوبی ہے جو اس کی اور بیوی میں نہیں ہے، وہ اس خوبی کے اوپر اتنا اپنا سر اونچا کر لیتا ہے کہ ادنا سی بھی کمزوری اس میں برداشت نہیں کر سکتا۔